اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ لازم ارواحنا وارواح العالمین لک الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی 11 تاریخ آ گئی اور تیزی کے ساتھ ماہ رحمت، ماہ برکت گزرا چلا جا رہا ہے۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے ناظرین، آج جیسا آپ جانتے ہیں کہ پروگرام حقوق قرآن کے سلسلے میں علی ٹی وی کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے۔ ایک تشویق ہے کہ تاکہ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی مہینے میں، ہم سال بھر انشاءاللہ قرآن پڑھتے رہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا قرآن پڑھیں، مگر اس پورے ماہ مبارک رمضان میں جتنے بھی اگلے پروگرامس ہوں گے سب میں ایک نقطہ مشترکہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی پڑھیں قرآن، جتنا بھی پڑھیں، ایک لائن پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، ایک سورہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ پتہ تو ہو کہ خدا چاہتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تلاوت کا ثواب تو لے لیتے ہیں لیکن بس حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ نے حق کیا تھا؟ پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، دوسروں کو بتائیں۔ ہم پڑھ کے سمجھ ہی نہیں پائے ہیں تو عمل کیا کریں گے، اور جب عمل نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ آج ہم 11ویں پارے میں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ ہے۔ سورہ یونس مکمل ہے اور سورہ ہود کی 5 آیتیں ہیں۔ جتنا ہم ذکر کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سورہ ہود کی جو 5 آیتیں ہیں وہ شاید کل ہوں۔ سورہ یونس آج مکمل ہے، اور اس کے علاوہ جو سورہ توبہ کے سلسلے میں کل گفتگو چل رہی تھی اس میں سے چند باتیں کل وقت نہ ہونے کی بنا پر رہ گئی تھی جو انشاءاللہ اب ذکر کی جائیں گی۔ جب آپ سورہ توبہ پڑھیں گے، زکوٰۃ کے مصارف تک کل گفتگو ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو اس سورہ کے اندر مسجد زرار کا واقعہ ملے گا۔ یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے، اسے پڑھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ایک مسجد بنوائی تھی منافقوں نے مسلمانوں کو، اب آپ یوں کہہ لیجیے ستانے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے یا جس لیے بھی، منافقوں کی طرف سے مسجد تھی۔ پیغمبر اکرم کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، مسجد تھی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پیغمبر نے جلوا دیا اور بعض میں ہے کہ پیغمبر نے توڑوا دیا، کہ قرآن ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کو ستانے یا پریشان کرنے کے لیے منافقوں نے بنائی تھی۔ آپ پڑھیں گے یہ مسجد زرار کا واقعہ اسی 11ویں پارے میں انشاءاللہ سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات اس سورے کے اندر ہے جس کا ذکر کرنا اس وقت بہت اہم ہے اور ضروری ہے، کہ پروردگار عالم نے حقیقی شہداء کی صفات بیان کی کہ واقع شہید کون ہے، گواہ کون ہے۔ ہم شہید کے مطلب گواہ ہے، لیکن صفات بیان کی ہیں، ان صفات پر ہم غور کریں اور اس کے بعد دیکھیں کیا واقعی نا صفات ہمارے اندر ہیں۔ ہم میں سے اگر وہ ساری کچھ ہیں صفات یا کچھ بھی نہیں ہیں، بالکل خالی ہیں، کورے ہیں، کوئی صفت اس کے اندر ہے ہماری؟ آج آپ دیکھیں حقیقی شہداء کی صفات۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں، آیت میں لکھا ہوا ہے اور آیت سلسلے میں تفسیر اور آیات ملا کے ہیں، یہ توبہ کرنے والے جو حقیقی شہداء کی جو صفات ہے اس میں سے یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ انسان ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ برا، فوراً توبہ کرتے، اور توبہ ایسی توبہ کہ توبہ نصوحہ، یعنی انسان کو اس کے بعد، آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سے کچھ یا اللہ توبہ ہے، ہو گیا توبہ،
نہ، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل میں توبہ ہونا چاہیے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. یہ جو عہد ہے یہ ہے اصل توبہ. خدا سے آپ جو عہد کر رہے ہیں، ایک آیت میں اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اے صاحبان ایمان، اگر جو تم نے خدا سے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو، توڑنا نہیں. اس میں سے ایک سب سے اہم یہی ہے، ہم روز توبہ کرتے ہیں، روز گناہ کرتے ہیں، روز توبہ کرتے ہیں، روز گناہ کرتے ہیں. کتنا ہم اپنے خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. اگر آپ نے توبہ کیا ہے تو یہ خدا سے ایک عہد کیا ہے کہ پروردگار ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی ہم کرتے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، عابد ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ بس یوں ہی چل رہے، نہیں. جو شہید ہے وہ عابد کرنے والے ہوتے ہیں، حمد کرنے والے ہوتے ہیں، خدا کی حمد کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کی ہدایت اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں. اب ایک جملہ میں یہاں الگ سے کہنا چاہتا ہوں. ان ساری صفتوں کو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ ساری کے ساری صفتیں اگر کامل طور پر ہیں تو وہ شہدائے کربلا کے پاس ہیں. آپ دیکھیں شہدائے کربلا کے حالات زندگی پڑھیں، کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو بیان کیا جائے گا. یہ ساری صفتیں ان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے. اگر ساری نہیں تو کچھ صفتیں ہم اپنے اندر تو لے آ سکتے ہیں. کوشش کریں آج سے ہم کہ ان صفات میں سے کچھ صفتیں ہمارے اندر آ جائیں. اصل چیز اس کے بعد جو سب سے آخر ہے اور سب سے اہم ہے، اللہ کے حدود کی حفاظت. یہی نہیں، اگر اسی ایک صفت پہ ہم نے عمل کرنا شروع کیا کہ حدود اللہ کی، جو اللہ کی حدود ہے، جو اللہ نے ٹارگیٹ دیا ہے، جو ہم کو ایک سرکل بنا دیا ہے، دائرہ بنا دیا ہے، ہمیں اسی دائرے میں رہنا ہے، ہم اگر اسی پر اگر اکتفا کر لیں تو بقیہ چیزیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی. جب ہم یہ طے کر لیں گے کہ نہیں، اللہ نے جو حد مقرر کی ہے ہم اس کی پاسداری کریں گے، تو نماز چھوٹے گی نہیں، عبادت چھوٹے گی نہیں، جھوٹ بولیں گے نہیں، دوسروں کو پریشان کریں گے نہیں، ساری چیزیں اپنے آپ انکلوڈ ہوتی چلی جائیں گی. طے کریں کہ ہم اللہ کی جو بنائے ہوئے حدود ہیں اس کی حفاظت کریں گے. اور اس کے بعد آیت نمبر، اس سورہ توبہ کی آخری بات، آیت نمبر 119 119، مومنین کو صادقین کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا ہے. مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ مومنین صادقین کے ساتھ ہو جائیں. وقت نہیں ہے کہ میں ان آیتوں کو پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے آیت نمبر 119، مومنین سے کہا گیا ہے کہ آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں. سورہ مبارکہ توبہ، سورہ مبارکہ توبہ کے بعد اس کے اندر سورہ مبارکہ یونس پڑھیں گے آپ. سورہ مبارکہ یونس، اس میں بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کی جا سکتی ہیں. میں اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کو کم سے کم 2 مہینے میں ایک بار پڑھے. کتنا آپ کو وقت دیا گیا ہے، کتنی مہلت دی گئی ہے، روز نہیں کہا گیا. 2 مہینے میں کم سے کم ایک بار سورہ یونس کو جو پڑھے وہ جاہلوں میں سے نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کو 2 مہینے میں ایک بار کم سے کم پڑھے، آپ سے ڈیلی یا ویکلی نہیں کہا گیا ہے، کم سے کم 2 مہینے، 1 مہینے میں 2 مہینے میں ایک بار، کیا مشکل ہے. تو مولا فرماتے ہیں اس کا شمار جاہلوں میں نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن وہ مقربین میں شمار ہوگا. قیامت کے دن مقربین میں شمار ہوگا، اور اس کا شمار جاہلوں میں نہیں ہوگا. یعنی کہ یہاں نہیں، وہاں اس کا شمار عالموں میں ہوگا. جو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے میدان قیامت میں اس کا شمار علماء میں ہوگا، عالم میں ہوگا، جاہل میں نہیں ہوگا جو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے. اس کے بعد پھر ایک روایت ہے کہ اس سورے کی تلاوت کرنے والے کو جناب یونس کی تصدیق کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا. اور دوسری روایت میں ہے کہ تصدیق اور تکذیب کر رہے ہیں، یعنی جتنے لوگ جناب یونس کے زمانے میں تھے جو ان کی تصدیق کرتے تھے اور جو ان کی تکذیب کرتے تھے، ان کی جو عدد بنے گی، جتنے بھی کاؤنٹ کرنے کے بعد لوگ ہوں گے، ان کے برابر، ان لوگوں کے برابر اکیلا اجر اس شخص کو ملے گا کہ جو اس سورہ یونس کی تلاوت کرتا ہے. آگے چلیں
سورہ یونس میں کے مطالب کیا ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تقریباً پورے قرآن میں 4 مقام ہے جس میں جناب یونس کو یونس کہہ کے بلایا گیا ہے، اور ایک جگہ مچھلی والا کہہ کے بلایا گیا ہے، مچھلی والے کے، چونکہ وہ مچھلی والا پورا واقعہ ہے جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا، خیر اس میں مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، ویسے ہے وہ بھی کافی دلچسپی کا، آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ کس طریقے سے وہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ آیت نمبر 31 میں پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ دیکھو تمہارا رازق، تمہارا مالک، تمہارا خالق اور تمہاری ذات کے متعلق ہر تدبیر کرنے والا میں ہوں، یعنی اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، اور تمہاری ذات کے متعلق ہر تدبیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارا رازق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا جس طریقے سے کرتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں ہے کہ بتوں کو شفیع بنانے کا یا بتوں سے شفاعت کے نظریے کو قرآن نے باطل قرار دیا ہے کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے، اس نظریے کو خدا نے باطل کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یونس کے قصے بیان کیے۔ سورہ یونس میں جناب نوح کا قصہ آپ پڑھیں گے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں تمام قصوں کو۔ جناب نوح کا قصہ ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، جناب ہارون علیہ السلام کا، اور خود جناب یونس کا وہ پورا مچھلی والا واقعہ کہ کیسے وہ اپنے شہر سے نکلے، کشتی میں بیٹھے، مچھلی میں گئے، پیٹ میں گئے، خدا نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اور واپس اگلا، اور وہ پورا تفصیل آپ قرآن میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہدایت کرنے کا معیار بتایا گیا ہے کہ ہادی کون ہوگا۔ ہر انسان ہادی نہیں ہوتا ہے، ہادی کی شرائط ہیں، وہ شرائط انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد قیامت میں سب کو جمع کیا جائے گا، جتنے اول سے لے کر آخر تک ہیں، کسی ایک کو نہیں چھوڑا جائے گا، سب کو قیامت میں جمع کیا جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں، جس وقت سارے جمع ہوں اور اپنے حساب کتاب میں لگے ہوں، اس وقت اگر ہم کسی دسترخوان پر بیٹھ کر جنت کی نعمتیں کھا رہے ہوں تو کتنا بڑا شرف ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ تلاوت قرآن سے۔ لہٰذا قرآن کو کبھی مت چھوڑیے گا۔ اور ایک اہم بات جو رہ گئی ہے جسے بیان کرنا بہت ضروری تھا، پہلی آیت میں قرآن نے اس کتاب کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ اس کتاب قرآن کی عظمت اور قرآن کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ دانائی کی کتاب ہے، یہ عقل مندی کی کتاب ہے، اسے جب پڑھیں تو اس سے عقل مندی آئے گی، خود اس کے اندر عقل مندی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو لغو ہیں، جو عبث ہیں۔ یہ قرآن عاقلوں کے لیے ہے، یہ قرآن عقل مندوں کے لیے ہے، قرآن عقل کو والوں کے لیے ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کوشش کریں کہ ہم تلاوت قرآن کریں اور اس سے جتنا ہو سکے استفادہ کریں، اس لیے کہ یہی وہ کتاب ہے جو خدا کی طرف سے آئی ہے اور ہمیں خدا کے سامنے ہمارے لیے شفیع بنے گی، اور خدا کے سامنے پہنچ کر ہمیں جنت تک ہاتھ پکڑ کر لے جائے گی۔ یہ کلام خدا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کی برکات حاصل کریں، اس سے فیوز حاصل کریں، تلاوت کریں، سمجھیں، عمل کریں، دوسروں تک تو پیغام پہنچائیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔